معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعہ کی نشست میں شیطان کے جو داؤ ہے، انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، اور اسی طرح اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کو خدا کے دربار سے نکالا گیا، اور یہ کیا چیلنج کر کے آیا ہے وہاں پر، اس کے متعلق عرض کروں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یہ اپنا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور پھر رمضان المبارک کے بعد آ کر اپنے شتونگڑوں سے کارگزاری سنتا ہے۔ اس کے شتونگڑے ہیں، اولاد ہے اس ایمان کی جو اسی کے اندر سے نکلی ہے، اور اس کے جو شاگرد ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں۔ استاد بڑا یہ کامل ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں بڑا استاد آدمی ہے، یہ وہ ہے۔ تو رمضان مبارک کے بعد جو ہی آزاد ہوتا ہے تو پانی کے اوپر تخت بچھا کر مہینے کی کارگزاری پوچھتا ہے۔ اور ہم بھی عجیب لوگ ہیں، رمضان کا چاند دیکھ کر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور عید کا چاند دیکھ کر مسجد کو ویران کر دیتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آنے کی دیر ہے، مسجد ویران کر۔ تو یہ آپ کی کارگزاری پوچھتا ہے کہ ہاں بھی پورے مہینے کی کیا اولاد ہے، جن کو میں نے 11 مہینے نماز نہیں پڑھنے دی، کیا کیا انہوں نے؟ اس کے شتونگڑے بتاتے ہیں جی کہ وہ تو 5 وقت نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے۔ اس نے کہا کہ تم کہاں سو گئے تھے؟ اس نے کہا یہ مولویوں کی باتوں میں آ گئے، ان کو لوگوں نے سمجھایا۔ اس نے کہا تم نے مولویوں کی نفرت کیوں نہیں ڈالی ان کے دلوں میں، کیوں ان کے قریب ہوئے یہ؟ پھر وہ پوچھتا ہے سارا سال میں نے جن کو کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، ان کی کیا کارگزاری ہے؟ جی انہوں نے تو 5 قرآن پڑھ لیے، کسی نے تراویح میں قرآن سن لیا، کسی نے کچھ کیا۔ کہ تم کیا کرتے رہے پھر؟ کہ ہم زور ملاتے رہے اپنا، لیکن تیرے جیسی طاقت تو ہمارے اندر نہیں ہے نا۔ غرض سے کہ وہ ہر ایک سے پوچھتا ہے۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ایک نماز سے روکا، فلاں کو روزے سے روکا، فلاں کو فلاں سے روکا، سنتا رہتا ہے۔ پھر ایک آخر میں بیٹھا وہ کہتا ہے جی میں نے بھی ایک کام کیا۔ اس نے کہا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرائی اور ان میں جدائی کرا دی۔ یہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو پھر سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل میرا جانشین تو ہے، تو نے صحیح میرا کام کیا کہ ایک حلال کی چیز کو حرام کر دیا، صحیح تو میرا جانشین ہے۔ میرے محترم سامعین، میاں بیوی کے درمیان مذاق میں بھی ایسا جملہ بولنا جس سے دونوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے بارے میں، وہ بھی حرام ہے۔ اور ایسا جملہ بولنا جس سے ان کی محبت میں اضافہ ہو جائے، جھوٹ بھی ہو تو پھر بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میاں بیوی جب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو فرمایا میں دونوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں۔ اب تعالیٰ کی خوشی اس میں ہے کہ میاں بیوی آپس میں خوش رہیں، ایک دوسرے سے درگزر کر کے آپس میں پیار محبت سے رہیں، اور شیطان کی خوشی اس میں ہے کہ آپس میں لڑتے رہیں یہاں تک کہ جدائی ہو جائے۔ تو اب ہم دیکھ لیں لڑ کر شیطان کو خوش کرنا ہے یا صبر کر کے رحمان کو خوش کرنا ہے؟ رحمان کیوں جی؟ رحمان
تو میرے محترم سامعین، اب آپ دیکھ لیں رمضان کے مہینے میں جو تلاوت کر رہے تھے قرآن بند کی ہے اور انہوں نے پورے سال کے لیے ان کو پیک کر دیا۔ کیوں بھائی؟ اب اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، کیوں بھی اب نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے نماز پڑھتے تھے رمضان کے مہینے میں، حالانکہ جو رمضان اچھے طریقے سے گزار لے، جن عبادات کو وہ رمضان میں شروع کرے، اللہ سے توفیق مانگے، اب تعالیٰ اس بندے کو سارا سال وہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو پریکٹس کا مہینہ تھا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ بس رمضان میں عبادت ہو گئی۔ اچھا، بعض تو پورا رمضان عبادت کی، بعض خیر سے 2 دن پہلے اور 3 دن آخری، بس شروع میں آ گئے اور پھر سارا رمضان ایسے گزار کے آخر میں آ گئے۔ چلو میں کہتا ہوں پھر بھی غنیمت ہے، خدا کے دربار میں آ تو گئے۔ تو میرے محترم سامعین، جس طرح کمائی کر کے کمائی سنبھالنا ضروری ہے، اسی طرح نیکی کر کے نیکی سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو دائمی ہو، ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کو جذباتی اعمال پسند نہیں ہے کہ ساری رات عبادت کی اور پھر کبھی نہ عبادت کی۔ اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ بندہ مسلسل لگا رہے۔ اس لیے اپنی عبادات کے اندر تسلسل لائے۔ دیکھو جو جوانی کے اندر تسلسل سے عبادت کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت موجود ہے، جب وہ بوڑھا ہو جائے گا، بڑھاپے کی وجہ سے نوافل چھوٹ گئے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ تلاوت چھوٹ گئی، بیماری کی وجہ سے وہ نیک اعمال چھوٹ گئے، فرمایا چونکہ اس نے صحت میں اور جوانی میں تندرستی میں تسلسل سے عبادت کی ہے، اگر اب بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے چھوٹ گئی تو ہم بغیر عبادت کیے اس کو پورا پورا ثواب عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسی قدر فرماتے ہیں۔ تو اگر ہمارا وہ جوانی میں بھی ٹوٹا پھوٹا ہی سلسلہ ہے، بڑے تڑے نمازی بنے رہے ساری عمر اور گلے سے اتارنے والے ہی بنے رہے، تو میرے محترم سامعین پھر لطف نہیں ہے، مزہ نہیں ہے پھر عبادت کا۔ تو یہ شیطان مردود، پہلے اس کو بڑا مقام حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو یہ دنیا کے چپے چپے پہ عبادت اس نے کی ہے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے عبادت کرتے کرتے عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے بے نمازی ہو جاتے ہیں، جمعہ پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بالکل پھر قریب نہیں جاتے، جذباتی ہو کر داڑھی رکھ لی پھر مڑا دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ان لوگوں کو منزل نہیں ملی، اور جن کو منزل مل جائے پھر وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور وہ منزل کیا ہے؟ عشق الہی۔ وہ منزل کیا ہے؟ بولو، آج نماز روزہ بوجھ کیوں ہے؟ اللہ کی محبت نہیں ہے دل میں۔ اگر دل میں محبت ہو تو نماز روزہ بوجھ نہ رہے بلکہ مزیدار ہو جائے، اس میں تو لطف آنے لگے۔ ماں کو بیٹے سے محبت ہے، وہ ہے یا نہیں؟ جا کے بولو ذرا، ماں کو بیٹے سے محبت ہے، پیشاب دھوتی ہے، پخانہ دھوتی ہے، حالانکہ نفرت والے کام ہیں، تو یہ سارے کام کرتی ہے نا محبت میں، جی کبھی نہیں کہتی کہ جناب اس نے تو کام پکڑ رکھا ہے، بلکہ وہ کہتی ہے میرے سارے آرام سکون بیٹے کے اوپر قربان، بچے کے اوپر قربان۔ تو ماں محبت میں سب کچھ کر رہی ہے، ساری تکلیفیں برداشت کر رہی ہے۔ تو جب مولا کی محبت دل میں ہوگی تو یہ عبادات کے اندر تکلیف نہیں ہوگی، لطف آئے گا، مزہ آئے گا پھر اس کے اندر۔ تو فرمایا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر ایک مرتبہ اللہ کی محبت حاصل کر لو، اللہ سے ایک مرتبہ محبت والا تعلق دل و جان سے قائم کر لو۔ فرمایا حق تعالیٰ پھر اپنی شان رحمت سے وہ تعلق کبھی ٹوٹنے ہی نہیں دیں گے۔
تم بھاگنا بھی چاہو گے تو نہیں بھاگنے دیں گے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، پھر یہ بات بن جائے گی۔ اگر کہیں گناہ میں مبتلا بھی ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن کہیں اگر گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، اللہ اس کو اس پہ قائم نہیں رہنے دیں گے، بلکہ جلدی توفیق توبہ دے کر اس کو معاف کر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ کیوں؟ وہ منزل پا چکا۔ وہ منزل کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ کیا ہے منزل؟ بولو بولو، منزل کیا ہے؟ اور یہ شیطان جو ہے 3 عینیں اس میں تھی اور چوتھی نہیں تھی۔ عارف تھا، پہچانتا تھا اللہ، عابد تھا، بڑی عبادت کرنے والا تھا، ہے جی، لیکن فرمایا کہ عاشق نہیں تھا۔ اگر یہ اللہ کا عاشق ہوتا، عشق کی عین اس کے اندر ہوتی، تو خدا کے حکم پہ مر مٹتا یہ کبھی بھی نہ اکڑتا۔ فرمایا یہ اکڑا ہی اسی لیے ہے، عالم ہے، عابد ہے، عارف ہے، جانتا بھی بہت کچھ ہے جی، اللہ کی معرفت کا علم بھی اس کو بڑا ہے نفست میں مانگ لیا کہ مجھے مہلت دے دو۔ پتا ہے کہ اللہ بے شک غصے میں ہے، مگر دعا کو رد نہیں کرتے۔ جو بھی اس کے دربار میں دامن پھیلائے مانگے، اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت بھی لے لی اس نے۔ قرآن کریم میں اس کے واقعے کو بیان کیا ہے، سورہ اعراف ہے اور 8واں پارہ ہے، اور یہ اس کی تقریباً 11ویں آیت سے میں اس کا وہ قصہ جو ہے وہ خلاصے کے طور پہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ بلند آواز اب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھر تمہاری مختلف صورتیں بنائیں۔ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں کروڑوں اربوں انسان ہیں، لیکن شکلیں آپس میں نہیں ملتی۔ یہ میری تخلیق ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو بنا کر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو کیا کرو؟ سجدہ۔ سجدہ تو اصل میں اللہ کو تھا۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پہلے حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، ہم ادھر کرتے رہے۔ ہمارے نبی آئے تو قبلہ اول منسوخ ہو گیا، اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں، حکم ہو گیا کہ اب بیت اللہ کی طرف فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ تو اب ہم ادھر سجدہ کرنے لگ گئے، کیونکہ ہمارے رب کا حکم ہی ادھر ہے۔ ہم سجدہ کرتے کس کو؟ اللہ کو۔ یہ غیر مسلم بڑا اعتراض کرتے، میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ ہمیں کہتے ہو کہ غیر کو سجدہ نہ کرو، خود بیت اللہ تو ایک تعمیر ہے، ایک کمرہ ہے، آپ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ بولو بولو، کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی سجدہ تو اللہ کو ہے، وہ جس کو چاہے مرضی کروائے، تو اس کی مرضی ہے نا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، فرمایا فسجدوا الا ابلیس، تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اچھا یہاں پر ایک دو پوائنٹ عرض کر دوں، الا ابلیس، ایک ابلیس نے نہیں کیا، باقی سب نے کیا۔ تو ایک ہونا کو مظلوم ہونے کی دلیل نہیں، ایک ہونا کو سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وہ جی دیکھو جی سارے اس کے مخالف ہو گئے، یہ اکیلا ہے، اکیلا شیطان بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ اور دوسری بات جو ہم اکثر کہتے ہیں، ماحول سے متاثر ہو کے اس نے گناہ کر لیا جی، یہ بھی غلط ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، تمام فرشتوں کے اندر یہ شیطان موجود تھا، وہاں پر کوئی گناہ کا ماحول تھا؟ ہاں تو سارے عبادت گزار تھے، گناہ نام کی شے کوئی نہیں تھی۔ تو یہ بے ایمان پھر کس سے متاثر
ہاں باہر کے ماحول سے بھی وہی متاثر ہوتا ہے جو اندر سے خبیث الفطرت ہے، جو اندر سے گندا ہے، اور جو اندر سے ٹھیک ہے وہ باہر کے ماحول سے کبھی متاثر نہیں ہوگا۔ ہاں دھوکہ کھا سکتا ہے، وہ غلطی اس سے ہو سکتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ لوگ اس کو کہہ کہ اس سے وقتی طور پہ غلط کروا لیں گے، لیکن وہ غلطی پہ قائم نہیں رہے گا، جو ہی پتہ چلے گا فوراً توبہ کرے گا اور واپس آ جائے گا، کہے گا اللہ مجھ سے غلط ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے ابن آدم کی شان، اور جو کر کے ڈٹ جائے اس کے اوپر، یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں تھا ہی نہیں، اس نے کیا ہی نہیں سجدہ۔ تو یہ بات بھی ختم ہو گئی کہ کوئی ماحول سے متاثر ہو کر کے اس کو غلط دوست مل گئے، انہوں نے اس کو زنا پہ لگا دیا، چوری پہ لگا دیا، جوئے پہ لگا دیا، غلط کام پہ لگا دیا۔ نہیں، یہ خود بھی اندر سے غلط ہے، باہر سے صرف سپورٹ ملی ہے اس کو۔ تو یہ شیطان اندر سے ناپاک تھا، اگرچہ مقام تو بہت اونچا ملا تھا لیکن منزل نہیں ملی تھی، اور وہ منزل کیا ہے؟ بولو بولو، میں بار بار اس لیے یہ کروا رہا ہوں تاکہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے۔ نماز، روزہ، عبادات، صدقہ، خیرات خدا کے نام پہ دینا کیوں مشکل ہے؟ اللہ کی محبت نہیں ہے دل میں۔ اب حق تعالیٰ نے براہ راست اس سے خطاب کیا، پوچھا ادھر آ گئی، فرمایا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، بتاؤ بھی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب دلیل سنو بے ایمان کی۔ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، کہنے لگا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ افضل ہے، اوپر کو بلند ہوتی ہے، اور مٹی کو پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آدم مجھے سجدہ کرتے، اور آپ حکم دے رہے ہیں کہ میں آدم کو سجدہ کروں، کیوں کروں؟ میں تو نہیں کرتا۔ اب یہ کوئی دلیل ہے؟ فضول بات ہے نا۔ اگر اس کے دل میں عشق ہوتا، محبت ہوتی، وہ کہتا بس میرے محبوب نے جب کہہ دیا ہے، سمجھ آتا ہے یہ نہیں آتا ہے جی، میں نے وہی کرنا ہے جو مجھے میرے مولا نے کہہ دیا۔ اس کو عقلی دلیلیں لے کے بیٹھ گیا۔ اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو پہلے اس کو بلایا آگے آ، پھر اس کو پیچھے بھیجا، پھر دائیں بائیں، پھر اوپر نیچے، اور پھر حکم دیا اگر میرے حکم کے مطابق ایسے چلتی رہے گی تو کامیاب ہے، اور اگر تو نے پوچھ لیا کیوں، یا اللہ مجھے آگے کیوں بلایا، یا اللہ مجھے آگے پیچھے کیوں کیا، یا اللہ مجھے یہ کیوں کہا، یہ حکم کیوں دیا، تو فرمایا کہ پھر تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ چاہیے تھا سجدہ کرتا، بس اللہ کا حکم ہے۔ آج بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی فلاں جو مسئلہ ہے، فلاں جو اسلام کا حکم ہے، کیا حکمت ہے؟ میں نے کہا تم حکمت کے بندے کیوں بنتے ہو؟ حکم کے بندے بنو کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے وہ کرنا ہے جو مولا نے حکم دیا ہے۔ ہماری بات سمجھ آ گئی؟ اب حق تعالیٰ نے اس دلیل کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، تو اس لائق نہیں ہے کہ یہ تکبر کرے۔ نہیں، یہ تکبر ہے۔ یہ تکبر کس کی چادر ہے؟ اللہ۔ کس کی چادر ہے؟ اللہ فرماتے جو میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کی عزت کو تار تار کر دوں گا۔ لیکن یہ آپ اپنی چادر لے کے بیٹھے ہیں، کوئی چادر آپ سے چھیننا چاہے تو کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ تو اللہ فرما رہے تکبر میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں ساری بڑائیاں تو اللہ کے لیے ہیں۔ اور فرمایا جو میری چادر کو چھیننا چاہے گا اس کی جو عزت ہے وہ بھی نہیں رہے گی، سب تار تار کر کے رکھ دوں گا۔ تو جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تعالیٰ نے فرمایا نکل جا میرے دربار سے، دوڑ جا یہاں سے، چل دفع ہو جا۔
غصے میں ہیں. تو اس نے کہا اچھا اگر آپ نے مجھے اپنے دربار سے نکالنا ہے اور ہمیشہ کے لیے مجھے مردود کرنا ہے، میرے صابرین تو ذلیلوں میں سے ہے، جمع ہے ذلیلوں میں سے ہے، دبا جائے یہاں سے. یا اللہ اگر نکالنا ہے تو میری بات مان لیں، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن تک زندگی دے دے، مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ نے نقد ہی فرمایا انک من المنظر، چل ہم نے قیامت تک تجھے مہلت دے دی. اب جب اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے مہلت مل گئی ہے، موت نہیں آنی، قیامت تک میں نے زندہ رہنا ہے، تو خدا کے دربار میں کھڑا ہو کے بکواس کرنے لگا، کہنے لگا اچھا آپ نے پھر مجھے مہلت دے دی ہے تو پھر میں کروں گا کیا؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. کہنے لگا پھر میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سیدھے راستے سے اور ان کو لگاؤں گا الٹے راستے کے اوپر. بس میں پھر انہیں تیرا نہیں رہنے دوں گا، میں تو ان کو سب کو جو ہے وہ تیرے راستے سے ہٹا دوں گا، نیکی کے راستے سے ہٹاؤں گا. اور میرا کام ہی یہ ہوگا کہ ہر وقت میں اس کام میں لگا رہوں. چیلنج کر رہا ہے خدا کے دربار میں، تیرے بندے ہوں گے، پیدا آپ نے کیا، رزق آپ دے رہے ہیں، مگر وہ تیرے نہیں ہوں گے، میری اطاعت کریں گے. کیسی بکواس کر رہا ہے، کھڑے ہو گئے. پیدا آپ نے کیا ہے، مخلوق آپ کی ہے، رزق آپ دے رہے ہیں ان کو، مگر وہ تابع داری میری کریں گے. سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا، میں سب کو لگا دوں گا الٹے راستے کے اوپر، نئی نئی چیز نکالوں گا اور وہ بھاگ بھاگ کے میری بات مانیں گے. 13ویں پارے میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا. قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا نا جنتیوں کا جہنمیوں کا، تو یہ بے ایمان بھی سامنے ظاہر ہو جائے گا، اپنے شنگڑوں سمیت آ جائے گا سب کے سامنے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. 13ویں پارے میں پوری وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. تو یہ سب کے سامنے آ جائے گا، لوگ اس کو لام تان کریں گے، او بغیرت تو خود بھی جہنمی، ہمیں بھی جہنمی بنا دیا، ہم تیری وجہ سے جہنم میں چلے گئے. کہے گا ٹھہرو 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 ٹھہرو، بات سنو بات سنو، تم میری وجہ سے نہیں گئے، تم خود اپنی وجہ سے گئے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں تو صرف تمہارے دل میں برائی کا شوشہ ڈالتا تھا، میں برائی کو نہیں کرواتا تھا. میرے مقابلے میں دیکھو انبیاء علیہ السلام نے آل اعلان تمہیں سمجھایا، تم نے ان کی آل اعلان کہی ہوئی بات نہ مانی، میرا شوشہ مان لیا. میرے مقابلے میں صحابہ کرام آئے، میرے مقابلے میں اولیاء کرام، وقت کے علماء چیختے رہے چلاتے رہے، تم نے ان کی بات نہیں سنی، اور میں جو تمہارے دل میں شوشہ ڈالتا تھا تم میری سنتے تھے. میں نے شوشہ ڈالا کہ زنا کرو مزہ آئے گا، تم نے مان لی میری. میں نے شوشہ ڈالا کہ چوری کرو مال آ جائے گا، تم نے مان لی میری. میں نے شوشہ ڈالا رشوت لے لو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تم نے مان لی میری. حالانکہ میں نے کوئی زبردستی کو کسی کے منہ میں شراب نہیں ڈالی، میں نے تو صرف دل میں ہی ڈالا تھا پی لو، اور تم نے میری بات مان لی. قرآن تمہیں منع کرتا رہا، وقت کے علماء چیختے رہے، تم نے ان کی نہیں سنی، میرا شوشہ سن لیا تم نے. جو میں نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا، تم نے اس وسوسے کو مان لیا، اور اس کے مقابلے میں آل اعلان جو تمہیں واعظ و نصیحت کی گئی تم نے اس کو نہیں مانا، اس کو ٹھکرا دیا. تو پھر کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے گالیاں نہ دو، اپنے آپ کو گالیاں دو، اس لیے کہ گندے تم ہو. آج ہم دیکھ لیں چل کدھر رہے ہیں، اور قرآن کریم نے واضح فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، دنیا کے دشمن. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کبھی دب جاتے ہیں، آپ اس کو روب سے کہتے خبردار اگر میری مخالفت کی میں کیوں کر دوں گا، ہو سکتا ہے وہ دب جائے. دنیا کے دشمن آپ ان کو کوئی پیسے دے دیں، کوئی معاملت کر دیں، چلو یار ہماری مخالفت چھوڑ دو، وہ مفاد لے کے آپ کی مخالفت چھوڑ دیں، تعلقات کی بنا پہ چھوڑ دیں. لیکن فرمایا یہ ایسا بے ایمان ہے، نہ یہ دبے گا نہ کسی لالچ میں آئے گا. فرمایا ہر موقع پر تمہاری مخالفت کرے گا، نہ تمہارے دنیا
حج کے موقع پر یہ جو ہم سے کینکریاں مروائی جاتی ہیں، اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی نفرت تاکہ ہمارے دل میں آئے۔ یہ دھتکارا ہوا ہے، مذموم ہے، لعنت کیا ہوا، ساری دنیا کی ذلتوں کا طوق اس کے گلے میں ہے، تو وہاں پر یہ کینکریاں مار کر اس کی نفرت دل میں ڈالی جاتی ہے۔ مگر ادھر ہم کینکریاں مارتے ہیں خیر سے، اور ادھر ہی بد نظری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی کہتا ہے شاباش شاگردوں میرے، ہیں ادھر کینکریاں بھی مار رہے اور ادھر میرا کہنا بھی مار رہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر تبصرے کر رہے ہیں، یہ ایران کی ہے، یہ تران کی ہے، یہ پاکستان کی ہے، یہ فلان کی ہے، یہ کام کرنے گئے ہو وہاں پر۔ اس لیے میں کہتا ہوں حج عمرہ کرنے جانا ہے، یہاں سے کسی سے سیکھ کے جاؤ، مکہ اور مدینہ کے آداب سیکھ کے جاؤ، ورنہ یاد رکھو ابو جہل مکہ میں رہتا تھا اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مدینہ میں رہتا تھا، اور دونوں مکہ اور مدینہ میں رہنے کے باوجود جہنم میں گئے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے آداب سیکھ کے جاؤ، حج عمرے کے آداب سیکھ کے جاؤ۔ جب سیکھ کے جاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز نورانیت ہوگی، حج بھی مقبول ہوگا، عمرہ بھی مقبول ہوگا۔ اور اگر صرف سیر سپاٹے کی نیت سے چلے گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حج کا موقع ہے اور بڑے حاجی آ گئے، تو سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے راکب تو بہت ہیں، سوار تو بہت ہیں، مگر حاجی بہت تھوڑے ہیں، حاجی بہت تھوڑے ہیں، باقی سوار بہت ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ جو حجر اسود ہے یہ کسوٹ کی ہے، جب ہم اس کو سلام کرتے ہیں تو انسان میں تبدیلی آتی ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب اس نے چھوڑ دیا، پہلے دین سے دور تھا، اب قریب ہو گیا۔ اور اگر حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد کوئی تبدیلی نہ آئی، کوئی گناہ نہ چھوڑے، جن حرام زدگیوں میں لگا ہوا تھا، حج عمرے کے بعد آ کر پھر انہی حرام زدگیوں میں لگ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ صرف ایک چکر کاٹ کے آیا ہے، خدا کے دربار میں حاضری قبول نہیں۔ ورنہ جو اس کے دربار میں جائے، حضور کے دربار میں جائے اور پھر تبدیل نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ ایک نظر حضور کی خدمت میں، ایک لمحے کے لیے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، چند لمحوں کے بعد گھر چلے گئے۔ ایک خاتون جس سے تعلقات تھے، نجائز تعلقات تھے، وہ ملنے کے لیے آئی۔ جب وہ سامنے آئے فوراً آنکھیں پھیر لی، اس نے کہا کیا بات ہے؟ پہلے تم مرتے تھے میرے اوپر، ایک نظر دیکھنے کو ترستے تھے، اور آج آنکھیں پھیر لی۔ اس نے کہا اب ان آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کر لیا، اب یہ کسی غیر محرم پر نہیں پڑ سکتے۔ اور ساتھ ہی فرمانے لگے ایک لمحے میں یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہ ہے تبدیلی۔ بیت اللہ کو دیکھ کر بھی آ گئے اور حرام زدگیاں پھر نہ چھوڑی، حج کر کے آ گئے۔ وہ حاجی تھوڑے ہیں، پاجی زیادہ ہے، پاجی۔ جو حاجی ہوگا وہ بدل کے آئے گا، جھوٹ چھوڑ کے آئے گا، توبہ کر کے آئے گا، خدا سے معافیاں مانگ کے آئے گا، اور یہاں آ کر کوشش کرے گا۔ پہلے خدا کی نافرمانی میں زندگی گزری، اب اس کی فرما برداری میں گزرنی چاہیے، یعنی کوئی نہ کوئی نیک عمل ضرور شروع کرے گا، تو یہ اس بات کی علامت ہے اس کا حج بھی قبول ہے، اس کا عمرہ بھی قبول ہے۔ ایک بھی اگر اس نے نیک عمل شروع کر دیا اس کا حج عمرہ قبول ہو گیا، اور اگر کچھ بھی نہیں، جیسے گئے تھے ویسے آ گئے، بس اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے، ہم تو یہی کہیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان نے چیلنج کیا خدا کے دربار میں کھڑے ہو کر، مولا تیرا نہیں رہنے دوں گا، دیکھنا پھر سب کو گمراہ کروں گا اور صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، سیدھے راستے کی لوگ بات کریں گے، میں سمجھ نہیں آنے دوں گا، میں اپنی بات کروں گا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز بیچ میں ڈال دوں گا، سمجھ نہیں آنے دوں گا۔ بندے تیرے ہوں گے، پیدا آپ نے کیا، رزق آپ کا کھائیں گے، نعمتیں
کا میंہ آپ برسائیں گے ان پر